بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ قربانی کے جانوروں کے عمر کے بارے میں دو تین باتیں ذہن نشین کر لیں کہ جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ بڑے جانور سے اگر قربانی دی جا رہی ہے تو اس کی عمر مکمل 5 سال ہو، اونٹ یا اونٹنی ہے تو اس کی عمر 5 سال مکمل ہونی چاہیے۔ اگر 5 سال میں ایک دن بھی کم ہوگا تو اس اونٹ اور اونٹنی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گائے یا بیل سے قربانی دی جا رہی ہے تو اس کی عمر مکمل 2 سال ہونی چاہیے۔ 2 سال سے ایک دن بھی کم ہوگا تو ایسے گائے بیل کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا یا بکری سے قربانی دی جا رہی ہے، اس کی عمر مکمل 1 سال ہونی چاہیے۔ بھیڑ دمبے میں اسی کے حکم میں ہے، البتہ دمبے کے سلسلے میں حدیث میں علماء فرماتے ہیں، یہ صراحت موجود ہے کہ اگر 6 مہینے کا دمبا ہے اور اتنا موٹا تازہ فربا ہے کہ اگر اس کو 1 سال کے دمبے میں کھڑا کر دیا جائے تو پہچانا نہ جائے تو ایسے دمبے کی بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن بکرا بکری میں مکمل 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو ایسے بکرا یا بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو خریدتے وقت اس کا لحاظ رکھنا ہے، اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ دانت کا اعتبار کرتے ہیں۔ دانت یہ علامت ہے، شریعت نے دانت کا اعتبار نہیں کیا ہے، عمر کا لحاظ رکھا ہے۔ تو ہم شریعت کو فالو کریں گے، رسم و رواج کو نہیں۔ البتہ جب آپ جانور خرید رہے ہیں تو اس وقت دانت ضرور دیکھ لیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بیچنے والا جھوٹ بول رہا ہو۔ تو دانت چونکہ علامت ہے لیکن یہ علت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس جانور کے دانت نہیں ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بیل یا گائے ہے، اس کی عمر مکمل 2 سال ہو گیا ہے لیکن دانت نہیں آیا تو ایسے گائے بیل کی قربانی جائز ہے۔ بکرا یا بکری 1 سال مکمل ہو گیا ہے، کسی متقی پرہیزگار آدمی نے اطلاع دے دی لیکن اس بکرے کے یا بکری کے دانت نہیں آئے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ تو اعتبار عمر کا ہے، دانت کا نہیں۔ البتہ خریدتے وقت ضرور آپ دانت دیکھ لیں۔ شریعت نے قربانی ہونے والے جانوروں میں 2 چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ اس جانور کے تمام اعضاء درست ہوں اور وہ خوبصورت بھی ہو۔ تو خریدتے وقت اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ جانور کے تمام اعضاء صحیح سالم ہوں، اس کے کان صحیح ہو، آنکھ صحیح ہو، اس کے پیر درست ہو، اور جانور خوبصورت بھی ہو اور موٹا تازہ ہو۔ اس جانور کو ایسی بیماری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس بیماری کا اثر اگر گوشت تک آتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ حدیث کے اندر یہ 4 قسم کے جانور ہیں: اونٹ یا اونٹنی جس کی عمر 5 سال ہو، گائے یا بیل یا بھینس جس کی عمر 2 سال ہو، بکرا یا بکری اور دمبا جس کی عمر 1 سال مکمل ہونی چاہیے۔ ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کو خوش دلی کے ساتھ بہترین انداز میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ کل قیامت میں قربان ہونے والے جانور قربانی کرنے والوں کے لیے گواہی دے گی۔ اس کی کھال، اس کے بال، اس کی گوشت، اس کی ہڈیاں، یہاں تک اس کی لید اور گوبر کو بھی وزن کیا جائے گا۔ سبحان اللہ! اللہ کے دینے والے کا کیا انعام ہے، کیا کرم ہے کہ لید اور گوبر کی قربانی ہونے والے جانور کے لید اور گوبر کو بھی وزن کیا جائے گا، اور اس کے بقدر قربانی کرنے والوں کو نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ کے لیے خوش دلی کے ساتھ بہتر سے بہتر جانور قربان کریں۔ بہت سے لوگ یہ دیکھنے میں آتا ہے
اور سننے میں بھی آتا ہے کہ گھر کا جانور تھا، 6 مہینے 1 سال اس کی پرورش کی، اب اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، لیکن بہت عورتوں کو خاص طور سے دیکھا ہے وہ روتی ہیں۔ رونا کس بات کا؟ ہم خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہم بہتر سے بہتر جانور قربان کر رہے ہیں اور اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ یہ قربانی ہونے والے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر ایک بال کے بقدر ایک نیکیاں ملیں گی۔ جانور کے جسم پر بال کتنے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، خربوں ملین بال ہوتے ہیں، اس لیے خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے بقرعید کو ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوشیوں کا ذریعہ اور رحمت برکتوں والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔